السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 13 ربیع الثانی اسلامی تاریخ۔ نجاشی کے دربار میں کفار مکہ کی آخری کوشش۔ جب کفار قریش بادشاہ نجاشی کے دربار سے اپنی کوشش میں ناکام ہو کر نکلے تو عمرو بن العاص کہا، میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس کی وجہ سے وہ ان مسلمانوں کو بالکل ختم کر ڈالے گا۔ اگلے روز عمرو بن العاص نے نجاشی کے پاس آ کر کہا، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت ہی سخت بات کہتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا۔ اس نے صحابہ کو بلوایا اور پوچھا، تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم وہی کہتے ہیں جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خدا کی خاص روح اور خاص کلمہ تھے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم، مسلمانوں نے جو کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے کی مقدار بھی زیادہ نہیں تھے، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہو، میں سونے کا ایک پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند نہیں کروں گا، اور کفار قریش کے تمام ہدیے اور تحفے واپس کر دینے کا حکم دیا، اور کہا کہ خدا نے مجھے رشوت کے بغیر حکومت و سلطنت عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ دربار ختم ہوا، مسلمان بخوشی واپس ہوئے اور قریش کا وفد ذلت و رسوائی کے ساتھ ناکام لوٹا۔ اللہ کی قدرت، عبرت ناک انجام۔ قرآن کے بیان کے مطابق خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈوبا کر ہلاک کر دیا، اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ اس کی لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بناؤں گا۔ چنانچہ محققین کی رائے کے مطابق فرعون کی لاش سن 1881 عیسوی میں سمندر سے ملی، جو تقریباً 3116 سال بعد سمندر سے نکالی گئی، اور اتنی لمبی مدت گزرنے کے بعد بھی لاش کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا، جو آج بھی مصر کی میوزیم میں موجود ہے۔ آخر وہ کون سی ذات ہے جس نے سمندر میں بھی اس کی لاش کو محفوظ رکھا؟ یقیناً اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں وضو میں چمڑے کے موزے پر مسح کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے دیکھا۔ نوٹ: جب کسی نے باوضو چمڑے کا موزہ پہنا ہو پھر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرتے وقت ان موزوں کے اوپری حصے پر مسح کرنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں متعلقین کی خبر گیری کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل تعلق میں سے کوئی شخص اگر 3 دن تک نہ آتا یا اس سے ملاقات نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق معلومات فرماتے۔ اگر وہ باہر سفر میں ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے، اگر وہ موجود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات فرماتے، اگر بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت علم سیکھتے ہوئے وفات پا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو علم سیکھتے ہوئے موت آ جائے وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں وارث کو میراث سے محروم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا اور اسے میراث سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث ختم کر دے گا۔ دنیا کے بارے میں دنیا کے لالچی اللہ کی رحمت سے دور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا کی حرص و لالچ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ خلاصہ، قیامت کے قریب آنے کی وجہ سے لوگوں کو نیکی کمانے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، لیکن ایسا کرنے کے بجائے وہ دنیا کے لالچ میں پڑھ کر اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت کے بارے میں انسان کی اعضاء کی گواہی۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن اللہ کے دشمن یعنی کفار
دوزخ کی طرف جمع کرنے کے لیے لائے جائیں گے، پھر وہ روکے جائیں گے تاکہ بقیہ بھی آ جائیں، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھال ان کے خلاف ان کے کیے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گے۔ طب نبوی سے علاج، جوں پڑھنے کا علاج۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غزوے کے موقع پر کپڑوں میں جوں پڑ جانے کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ریشمی قمیص پہننے کی اجازت دی۔ فائدہ: جوں پڑنا ایک مرض ہے جس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ریشمی لباس تجویز فرمایا۔ یہ لباس اگرچہ عام حالت میں مردوں کے لیے جائز نہیں، لیکن ماہر حکیم و ڈاکٹر اگر ضرورت کی وجہ سے تجویز کرے تو گنجائش ہے، یعنی اس کو پہن سکتے ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم صبح شام اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر ڈرتے ہوئے اور درمیانی آواز کے ساتھ یاد کرو اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کچھ خطا غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے میری اصلاح فرمائیں اور مفید مشوروں کے ساتھ اس ناچیز کی اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔